बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 मार्च है और दिन है बुध का। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग, लेकिन सबसे पहले आज का दिन हम डिस्कस करेंगे। 19 मार्च वाले दिन पूरी दुनिया में क्या हुआ। वैसे भी ये इम्पोर्टेंट जो है वो डे है दुनिया में। 19 मार्च 1989 ये ताबा एक मकाम है। इस मकाम पे जो है वो अरब इजराइल जंग भी हुई थी और इस ख़ास जगह के लिए ताबा बिलाखिर ये मिस्र में शामिल हुआ और इस पर मिस्र का परचम लहराया और ये मिस्र का हिस्सा करार पाया। इस इलाके पे अरब इजराइल जंग भी हुई थी ताबा। ये था 19 मार्च 1989 जब ये मिस्र को मिला। उसके बाद 19 मार्च 1998 अफ़गानिस्तान में आरियाना एयरलाइन आप जानते हैं उसके बोइंग जो है ना 727 ये क्रैश हुआ और काबुल एयरपोर्ट पर 45 अफराद इसमें जान से गए और ये तारीख थी 19 मार्च 1998। अब 19 मार्च 1932 ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है सिडनी बड़ा खूबसूरत, और फिर सिडनी में जो हार्बर ब्रिज है इंतहाई खूबसूरत। ये जो है वो सिडनी को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से मिलाता है और लोग बड़ी दूर दूर से सिडनी हार्बर ब्रिज को देखने जाते हैं। इसका जो है वो इफ्तिताह हुआ 19 मार्च 1932 को। ये खोला गया और अभी आप गूगल कर लें, यूट्यूब पे देख लें कि वाकई ये बहुत खूबसूरत है। एक तो स्टील का मजबूत तरीन पुल है, दूसरा खूबसूरत बहुत है सिडनी हार्बर ब्रिज। अब 19 मार्च 1945 जब एडोल्फ हिटलर और हर्मन गोरिंग इनको जो है वो यकीन हो गया कि दूसरी जंग अजीम बस अब गई और हाथ से निकल रही है, तो पूरा जर्मनी का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह करने का ऑर्डर जारी हुआ। यानी फैक्ट्रियां तबाह कर दें, कारखाने तबाह कर दें, स्कूल तबाह कर दें, बैंक तबाह कर दें। ये खुद ऑर्डर किया चांसलर ने, एडोल्फ हिटलर ने, कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दें। हत्या कि एडोल्फ हिटलर ने आप जानते हैं कि अपनी जान लेने के बाद, अपने कुत्तों की जान लेने के बाद भी उन पे तेल छिड़क के आग लगवा दी थी कि मेरी जो बाकियात हैं वो भी दुश्मनों के हाथ न लगे। तो इसी तरह नेरो डेक्री, ये आपने जो है ना वो लाजमी याद रख रहे हैं लफ्ज़ नेरो डेक्री के नाम से ये ऑर्डर जो है ना वो ये पुकारा जाता है। जब ये ऑर्डर इशू हुआ 19 मार्च 1945 को, नेरो डेक्री ऑर्डर के मुताबिक ये सारा कुछ जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया गया कि दुश्मन के हाथ कुछ न लगे। अब आते हैं अपनी जो पाकिस्तान की या इंटरनेशनल खबरें हैं उस पे। सहरी के वक्त इजराइल ने वहशियाना बमबारी की है गजा पे और जो है वो 413 अफराद शहीद हो गए हैं और 660 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। यानी आप इस्लामी या मुसलमान के खून की अर्ज़ानी या उसका सस्तापन चेक करें कि सहरी के वक्त ये बमबारी की है इजराइल ने। हालांकि जंग बंदी का मुआहदा है, लेकिन आपको पता है कि कुफर एक साइड पे है, अमेरिका की हमायत हासिल है। ट्रंप जितनी बढ़ के मारे, जितने बकवास करें, ये अंदर से यहूद और नसारा एक हैं। तो ये गज़ा में हुआ है जी, और तकरीबन 1000 बंदे को सहरी के वक्त वो लिटा दिया गया है। बहरहाल हम सवाए शदीद मुज़म्मत के और क्या कर सकते हैं, हम मुज़म्मत ही कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी खबर ये है कि जो सलामती कमेटी का इजलास हुआ, तो सलामती कमेटी 7 घंटे का ये इजलास हुआ और 7 घंटे के इजलास के बाद जो इलामिया आया, तो इलामिया में गा, गी और गे, और एंड पे ये आया कि जी टिक टाकरों को नहीं छोड़ेंगे।
सोशल मीडिया वाले जो टिक टाकर हैं ना, उनको नहीं छोड़ेंगे। ये 7 घंटे की मीटिंग का आउटकम था। उस इलामिये में ना अफ़गानिस्तान का नाम है, उस इलामिये में ना इंडिया का नाम है, और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन 7 घंटे इन्होंने क्या किया। इन्होंने जर्नैलों के नूरानी चेहरे देखे, जो जर्नैलों से खुशबुएँ उठती हैं वो सूंघी। उसके बाद जो है ना हर कोई खली वली हो गया, और जो है वहाँ क्या कहा गया, 1-2 नमूना आपके सामने पेश कर दूंगा। गा गी गे, उसके बाद कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ये जब मेरे कान में अजान दी गई थी, मैं पैदा हुआ था, तो मौलाना ने उस वक्त भी जो है ना वो कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत पे जोर दिया था अजान के बाद। उसके बाद शदीद तशवीश का इजहार किया गया सारी सूरत हाल पे कि हम तशवीश का इजहार करते हैं। उसके बाद जी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मेरा फेवरेट वो है टॉपिक है कि जब भी दहशत गर्द आएंगे वो कहेंगे कि सर जी अगर आप बुरा न माने, अगर आपकी तबीयत पे ग्रान न गुजरे तो मैं दहशत गर्दी कर लूँ। इस तरह वो एक नाज़नीन की तरह, हमारी भी किसी दौर में शादी हुई थी यारा, क्यों आप लोग हंस क्यों रहे हैं, तो वो ज़रा इस तरह करके 99 की बात है कि जी ज़रा सुनते हो जी, यानी वो दहशत गर्द आगे कहेंगे सुनते हो जी, तो फिर आगे से ये कहेंगे हाँ जी दसो, तो वो उन्होंने कहा जी कोई हल्की जी दहशत गर्दी कारगना जी हल्की जी, तो इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये सारे कान खोल के सुन गिनो, जेड़े हंसने पैन जेड़े नहीं हंसने पैन कि दहशत गर्दी नहीं इजाज़त नहीं दी। कल फैसला थी, पहले इजाज़त मिले नहीं आई। पहले कोई दरख्वास्त देता था बीमारी की काम की तो हम दे देते थे, अब दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हूँ तो सरकार के तक को हूँ कर के तक को दहशत गर्दी कर के तक को इजाज़त ही न दे सो, ठीक है इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद जी दुनिया को बताना पड़ेगा। असल गल ये कहा है फरजंद जरदारी ने, अब दुनिया को क्यों बताना पड़ेगा? दुनिया को बताना पड़ेगा कि दुनिया रोकड़ा सट्टे। एक होती है वॉर इकोनॉमी, पता है आपको, यानी जंगों की मेशत। मैंने आपको बताया ना हमारी जो इकोनॉमी है वो एक उधार इकोनॉमी है, एक वॉर इकोनॉमी है। तो दुनिया को इधर देखना पड़ेगा। फरजंद जरदारी का है भाई दुनिया इधर देखे, दुनिया देखेगी तो वैसे भी साबिर शाकिर कह रहे थे कि इनको कहा है नए बाप ने, जो बाप जी आए ना नए बाप जी, उन्होंने कहा जी कि आप अफगानिस्तान में ये जो ग्रुप्स हैं हमें असला भी लेके दें, इन ग्रुपों को ही मारो शारो खली वली करो, असन तो ना ने तो आपको असन जड़ा है जी चलो ये कोई सारे को हो सकसी, असां सर सकसां पुराने कपड़े लैलोन छाण बूरा पतीसा वो असन तो आपको दिसां। तो वही शायर कहना चाहता है फरजंद जरदारी कि दुनिया इधर देखना पड़ेगा, दुनिया को देखे भाई दुनिया, हम पहले देख रहे हैं। उसके बाद जो है ना अगली जो खबर है वो खबर ये है कि 23 मार्च को ईवान सदर में जो है ना वो एक तकरीब होगी, वहाँ पे लंडा बाज़ार होगा इसका तमगों का फलाना और तमगे, और उसके बाद सलामी पेश की जाएगी किसको? काले यरकान को सलामी पेश। ये मुल्क है जो मर्जी करते रहे, हुक्मरान तो बरकतों का बायस होते हैं, नौशरवान आदिल जैसे, खिलाफ रास्ते जैसे, उनके अमाल तो मुल्क और कौम पे बरकतें होती हैं। ये काला यरकान ये जेरे नसूसू पेंट निको लेना है तो इसको सलामी दे सुन भाई ठीक है, असन तो ना देने अदन तो लानत पे ने 2 नंबर है फॉर्म 47 थे। उसके बाद दहशत गर्दों के पीछे किसी भी मुल्क में जाना पड़े तो जाएंगे, 7 समंदर पार में तेरे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे आ गई। ये किसने फरमाया है? ये ख्वाजा आसिफ ने फरमाया है कि जी पार भी जाना पड़े, और कितने वैसोन अफगानिस्तान इंडिया बंजोन, इंडिया बढ़ जाओ नाली बाढ़ रहे। इंडिया ने कहा कि हमने घुस के 20 बंदे मारे हैं। अभी कल परसों जमात उद दावा के 2 जो है ना जेलम में
بائی پاس پہ وہاں پہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں. لیکن یہ جو گھسنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ افغانستان میں ہو رہی ہے کہ جی ہم گھس جائیں گے دہشت گردوں. مجھے انڈیا کے بارے میں آپ کو بتا دوں انڈیا کے ساتھ کیا چل رہا ہے، ان کا کیا رومانس چل رہا ہے. اس کے بعد آج سے 22 رمضان تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے شہباز شریف، کیونکہ شہباز شریف کو وچلے ذرائع نے بتایا ہے کہ فطرانہ کٹ ہو گیا ہے، کھجوریں اور کھلی ولی، تو یہ جا رہے ہیں. سنا ہے کہ 120 لوگ جا رہے ہیں، یعنی وہ رضائی بھی جا رہی ہے، جس کو دھوپ لگواتے ہیں اس کی بیٹی ہو گئی وہ بھی، کیونکہ یہ نا ان کو کسی مولوی نے بتا دیا ہے کہ واقعی ادھر جانے سے وہ گناہ زیرو ہو جاتے ہیں. یہ کسی مولوی نہیں گالتے نا، یقین کر گدا ہے. یعنی یہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا. تو بہرحال اگر ان کے زیرو ہو جائیں گے تو پھر تو اساں کل تو رودا ہی نہ رکھساں اگر خدا ان کے زیرو کر دے گا. یہ 130 افراد جا رہے ہیں جی، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی سرکاری اتنے کوئی فطرانہ کوئی کھجوراں کوئی یہ وہ، ٹھیک ہے، نس کے سعودیہ. اس کے بعد ہے جی ناگپور میں کرفیو لگ گیا ہے کیونکہ ہندو کہتے ہیں کہ غلام محی الدین اورنگزیب عالمگیر کا مقبرہ یہاں سے ہٹایا جائے. ویسے یار ہندو مرے ہوئے پہ بڑے شیر ہیں، اگر کوئی سن رہے ہیں تو مائنڈ نہ کریں، مرے ہوئے تو بڑے شیر ہو. یہ لے ہان اسے لے تو کہ پیش کرنا ہے پلیٹ چ رکھ کے، پتہ ہے آپ کو اچھی طرح، اور ظاہر ہے بغل میں چھری منہ میں رام رام. گو ماتا ادھر آپ کی ماں ہے، ادھر آپ لوگوں نے جو ہے نا 350 ارب کا میرا خیال ہے گوشت برآمد کیا اپنی ماں نا، میرا مطلب ہے اپنی ماں کپ ٹک کے برآمد کر دیتی نے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی عالمگیر کا مقبرہ ہٹایا جائے. بہرحال مرے ہوئے تھے شیر ہیں، بڑے شیر ہیں مرے ہوئے تھے. چلیں وہاں کرفیو لگ گیا جی، اتنے فسادات ہوئے ہیں وہاں کرفیو لگ گیا ناگپور میں. اس کے بعد ہے جی کہ پاکستان کی جو بجلی کی قیمتیں ہیں نا وہ پورے خطے میں ڈبل ہیں. یہ کہا ہے پاکستان چیمبر آف کامرس نے، انہوں نے کہا ہے کہ مصنوعات بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہیں اسی وجہ سے کہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں بجلی کی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں وہ تینوں یونیورسٹیوں کو تا حکم ثانی بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جعفر ایکسپریس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اور میرے خیال میں یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے. جعفر ایکسپریس کو بھی چلنا چاہیے تھا فوری طور پہ، یونیورسٹیز بھی بند نہیں ہونی چاہیے تھی، اپنے ٹائم پہ بند ہونی چاہیے تھی. بہرحال اب ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے علاوہ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ جو گراؤنڈ پنڈی اور اس کے علاوہ کراچی اور لاہور، ان گراؤنڈ پہلے موجود تھے، سٹینڈ پہلے موجود تھے، اتنے چونا چانا اور جڑا ہے نا جی کرسیاں شرسیاں تھی. یہ 18 ارب خرچ ہوا ہے محسن نقوی کا، 18 ارب یہ خرچ ہوا ہے، 1800 کروڑ خرچ ہوا ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا 85 ملین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، 85 ملین ڈالرز کا. یہ ہیں تجربے کاریاں اور رشتہ داریاں اور ماموں کی بیٹی. بہرحال جی اس کے بعد یہ ہو گیا جی کہ 85 ملین کا. اور اگلی بات یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے میں گمراہ ہو گیا تھا. یہ چلتی پھرتی لعنت، پدیشی لعنت، یعنی ساری عمر لعنت. یہ قاضی فائدی سے نے کہا ہے اپنے چند ساتھیوں کو کہ وہ جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے وہ گمراہ ہو گئے تھے. قاضی صاحب آپ پدیشی لعنتی تھے، آپ نے جتنی گزاری اس پہ لعنت، جتنی باقی ہے اس پہ لعنت، آپ کے جمڑ پہ لعنت، آپ کے مرنے پہ لعنت، اور انشاءاللہ آپ آگے بھی. یہ انہوں نے قبرستان میں کہا ہے. اس کے بعد آج دی بلوم برگ نے جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت سٹوری کی ہے. بلوم برگ نے کہا ہے کہ جو عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں تو ان کی تعداد پاکستان میں وہ 80% سے تجاوز کر گئی ہے. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پے در پے پی ڈی ایم کی حکومت ہو گئی، کاکڑ ہو گیا، پھر یہ ہو گئی. انہوں نے قدرتی طور پہ ایسی جو ہے نا کارکردگی دکھائی کہ عمران خان کی جو حمایت تھی وہ بجائے کم ہونے کے وہ بڑھتی چلی گئی. اور بلومبرگ یہ بھی لکھتا ہے، اس بات پہ میں بڑا حیران ہوا، بلومبرگ یہ لکھتا ہے کہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ جو عمران خان کے حامی ہیں یہ بالکل خاموش رہ کر یہ حکومت
حکومت کا تخت الٹ دیں گے اور حکومت مجبور ہو جائے گی. بہرحال یہ بلومبرگ کی رپورٹ تھی. اب ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ. آج ہم ویلاگ میں ڈسکس کریں گے کہ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ الزامات کا جواب دیں. یہ بڑا مزیدار طریقہ کار ہوتا ہے اور اس پہ ہم حمایت کریں گے زندگی میں پہلی دفعہ صفدرنی بوڈھی مریم بی بی کی کہ آرمی چیف جو ہے وہ الزامات کا وہ جواب دیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے دہشت گردوں کو چھڈو یار, اب تو اجازت ہی نہیں دینی انہیں کرنے ہو بھائی, نورانی نہیں ماں پوئے نے ہاں سوکھا کام ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندے نے جب دوسرا گول اپنی طرف کیا تو کپتان نے غصے میں کہا کہ الو کا پٹھا ادھر کیوں نہیں کرتے مخالف ٹیم میں, تو اس نے کہا وہ کرنے ہی نہیں دیتے لہذا دوسرا گول اپنی طرف کر دیا ہے. تو دہشت گردن چھڈو نورانی نہیں ماں پہ جاؤ. اس کے بعد کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ قانون سے بالاتر ہوتا ہے. یہ میں نے نہیں کہا, ایک تو آپ میری طرف غصے سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں تو کیا قصور کیتا یار, یہ ایک جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ کی جج نے کہا ہے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی جج کو پتا ہے کہ میں کس طرح لگی ہوں یہاں پہ, اس کو اپنا پتا ہے کیونکہ یہ دہشت گردی عدالت کی جج تھی ابیر گل, اور اس نے 9 مئی میں نہ کافی اس کے پی ٹی آئی کے بندوں کو رگڑا, خاص کر خواتین کو. پھر جب اس کی خدمات دیکھی گئی انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی کام نہیں ہے, انہوں نے اٹھایا ابیر گل کو تو انہوں پہنچا رہے تو لاہور ہائی کورٹ. تو اب اس کو خود پتا ہے میں کس طرح لاہور ہائی کورٹ آئی ہوں, تو اس نے کیا کہنا ہے آگے سے. اس کے بعد مارچ 2024 سے جنوری 2025 تک میں نے کہا کہ یہ جو قومی سلامتی کونسل کا یا جو بھی تھا واٹس ایور, ایک تو انہوں نے 9 ایسے رکھے ہوئے, اس کا اجلاس ہوا. اس میں نہ انڈیا کا نام تھا نہ افغانستان کا نام تھا, اس میں نام تھا ٹک ٹاکروں کا. یہ جڑے ٹک ٹاک بڑے نے نا انہوں نے خلاف آپریشن کی تھے ایسی. اب جو ہے نا وہ پتہ چلا ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوگا, میں بتا رہا ہوں پہلی دفعہ, یہ مارچ یعنی مارچ 24 وہ مارچ 24 اور یہ جنوری 25 اس کے درمیان کسی کو پتہ ہی نہیں ہے 50,000 ٹن چینی منگوائی انڈیا سے. یہ جو ہلکا سرور ہے, یہ وہ سرور ہے جب آپ روزے کے بعد پہلا لیمو پانی یا جام شیریں سپ کرتے ہیں, یہ وہ والا ہے جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہلکا سرور ہے یہ اندو ہے وچو ہکن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مودی اور نون لیگ خاندان پگڑیاں ساڑیاں کسی کو بھی نہیں پتہ. یہ انکشاف ہوا ہے کہ چینی منگوا چکے ہیں. اپنی چینی کدھر کی بتایا آپ کو, افغانستان کے ذریعے کلی ولی, اور انڈیا سے چینی منگوا رہے ہیں. یہ بند کس نے کیا تھا؟ عمران خان نے. تمام تجارت, فضائی راستے, ریلیں سارا کچھ بند کر دیا تھا. جو کشمیر بیچ گیا تھا انہیں کشمیر واپس لے آئے. انہیں تلواراں کڈیاں اور انہیں ارتغل اور جڑا نا تے نور گل اور ترگت اور تلواراں پھیرنے انہیں 50,000 چینی درامد کر کے دیے. یہ ہے جی جنوری 2024 سے جنوری 2025. اور یقین کریں کہ یہ عوام جیڑی ہے جن کے ماتھے پہ چے لکھا ہوا ہے, یہ کسی دن ملک لکھ کے سین کر کے سٹیمپاں لا کے تے یہ نکل جاسون تے ساتھ کوئی ہو رہا باسی, کیونکہ قوم اسی طرح ہے, لوگ اسی طرح. جنوری 2024 سے جنوری 2025 تک 30,000 ٹن چینی درامد کر چکے ہیں انڈیا سے. یہ ہیں تعلقات. اور تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا والا مال ساملا مال. اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ ابیر گل ہیں جی, ابیر گل یہ جسٹس ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے 9 مئی میں کافی گھسیٹا پی ٹی آئی کے ارکان کو, تو انہوں نے سوچا بڑوں نے کہ یار یہ تو بہت کام نہیں ہے, اس کو فوراً لاہور ہائی کورٹ پہنچاؤ. لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی. وہ ایک چشتی ہے ریحان چشتی, اس کے 10 سالہ بیٹے کو کینسر بھی ہے, اس کو اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے جو ہے نا دائر کر دی, اس کی ماں نے دائر کر دی, کیا کہتے ہیں اسے, پٹیشن دائر کر دی. پٹیشن جا لگی ابیر گل صاحبہ کے پاس. یہ کہتی ہیں کہ آپ نے آئی جی کو کیوں بنایا ہے, فریق بنایا ہے, اور آپ نے ملٹری سیکرٹری تو لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے. یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جج صاحبہ کھڑی ہو گئی ہیں. شکر سجدہ نے اس کارڈ مارا میز سے کہ جی لیفٹیننٹ جنرل وہ جج. اب عورت ہے, میں اور کچھ نہیں کہتا.
تو انہوں نے کہا جی توبہ 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 توبہ. اور فیصلے میں کیا لکھا ہے؟ فیصلے میں لکھا ہے لیفٹیننٹ جنرل تو عدالت کی جوریڈکشن میں بھی نہیں ہے. آپ نے پتر بناؤ لیفٹیننٹ جنرل اگر قانون تو آزاد کروانا نتا کہ وہ تو جوریڈکشن میں پنڈی ہماری جوریڈکشن میں ہی نہیں ہے. پنڈی تا ہے کھٹمنڈو ایچ بلکہ پنڈی ہے ٹمبکٹو ایچ ہماری تو جوریڈکشن بھی نہیں ہے پنڈی. اور پھر لیفٹیننٹ جنرل ہے نا او خدا نے بندے توبہ کرو توبہ 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 رمضان توبہ طائب کرو. لیفٹیننٹ جنرل نہ تسا نہ پایا بچے. یہ بیر گل نے کہا ہے کیونکہ بیر گل کو پتا میں کنی جج بنیا میرا پیو کون ہے میں کو جج کہیں بنایا ہے ورنہ میں تو LLB تو تھرڈ پوزیشن ہوئے اور میری اتنی جب میں چوری نہیں ڈگری کی دیئے تو وہ لاہور ہائی کورٹ جج بنی بیٹھی ہے. بہرحال اس نے کہا جی کہ لیفٹیننٹ جنرل یہ خیال کرو. ریحان چشتی کی ماں کو اس کی وکیل کو جویریہ صدیقی تھی میرا خیال ہے تو ان کو نسایا بھائی نسو 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 شابہ نسو شابہ. یہ جو ہے نا اویس نورانی نے کہانی کی تھی پاپا جونز عاصم سلیم باجوہ. اس کے بعد باجوہ دوسرا باجوہ ہو گیا قمر باجوہ 12 ارب دونوں ٹھیک تھی. فضل الرحمان نے چک لیا پاپا جونز یہ صفدرنی بڈھی چک لیا. اویس نورانی آوے آوے اویس نورانی آوے آوے اویس نورانی آوے آوے. اور اس وقت صفدرنی بڈھی آکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف الزامات کے جواب دیں. جب وہ ڈیلیں اندرون خانہ ڈیلیں چل رہی تھی یار کیا خاندان ہے اندرون خانہ ڈیلیں چل رہی تھی بر تے ہون وہی اویس نورانی ہے. اسی نے کہا ہے ماموں بابر علی شاہ ہو گئے اس کے علاوہ ماموں کی بیٹی ہو گئی ہاجرہ سہیل صاحبہ ان کے ساتھ ویڈیو آڈیو کال بھی موجود آ گئی ہے آڈیو کال اور وہ آگے سے دھمکا رہی ہے کہ جا کے وزیر سے پتہ کرو مجھ سے بات نہ کرو یہ وہ. تو اب ہمیں پوری جو ہے نا یہ امید ہے کہ یہ جیڑی صفدر علی بڈھی ہے یہ صفدر علی بڈھی اس سے آراکسی کہ جی جواب دے نا سر سمپل سی بات ہے جواب دیں. آفیشل پاسپورٹ ہے ماموں بابر علی ہو گیا اس تو علاوہ یہ ہو گیا تو اویس نورانی. لیکن انہوں نے کیا کیا یہ جو ہی باہر نکلے نا وہ کمیٹی کر کے ادھر سے کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے اور اگلے دن پو گئے اویس نورانی نہیں موت ہے اس کے 2 بھائی اس کی ماں اس کی بہن پو گئے کیونکہ اندر فیصلہ ہوا تھا کہ کسی کو نہیں چھڑنا کسی دہشت گرد کو انہیں نظر ماری ہے اس طرح انہاں کہ جی پہلا دہشت گرد اویس نورانی پتہ چل گیا ہے. اس کے گھر چھاپا پڑا ہے جی اس کے 2 بھائی اغوا ہو گئے اس کی بہن اور ماں کو دھکے دیے گئے اس کی ماں عدالت میں پہنچی ایمان مزاری اس کی وکیل بنی. اویس نورانی نے کہا کہ میری ماں پہلی دفعہ عدالت گئی کچہری گئی. اویس نورانی صاحب اس ملک میں بہت سارے کام پہلی دفعہ ہو رہے ہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جواب دے گا. لیکن صفدرنی بڈھی سے ایسا کو امید آ کیونکہ جمہوریت پسند ہے تو آپ کو پتہ ہے اور بڑا بھاری اکثریت نال الیکشن جیت کے آئیے اور ہارس اینڈ کیٹل شو تے بڑا خرچہ کیتا اسے کہنا چاہیے وہ کہے گی آپ دیکھ لیں آپ میری بات نہ مانیں آپ پہلے میری بات مانتے ہیں وہ آج شام تک کہے گی کہ آرمی چیف صاحب الزامات کا جواب دیں جو الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں. سید بابر علی شاہ ہو گئے ہاجرہ سہیل ہو گئی اس کے علاوہ آفیشل پاسپورٹ ہو گئے ان کا جواب دیں. یہ آنکھیں صفدرنی بڈھی کیونکہ اس نے اس وقت کیونکہ وہ بک رہا تھا چورن جب اویس نورانی نے پاپا جونز کی سٹوری کی باجوہ کی 12 ارب کی سٹوری کی یہ پہ گئے اور اویس نورانی کو انہوں نے اپنا نواں پیو بنا لیا. اویس نورانی آوے آوے اویس نورانی آوے آوے اویس نورانی آوے آوے. اب چپ ابھی بھی اسی اویس نورانی نے سٹوری دی ہے اسی اویس نورانی نے سٹوری دی ہے اور اس سٹوری کا جواب کیا ملا ہے گھروں میں چھاپا. حالانکہ یقین کریں یہ امریکہ میں نا اگر سٹوری جھوٹی ہے نا یہ امریکہ میں کیس کریں ملینز آف ڈالرز ان کو مل سکتے ہیں کیونکہ اویس نورانی امریکہ میں یہ کہیں گے جھوٹی سٹوری کی ہے اس سے باڑے سی کیس اور ملینز آف ڈالرز ان کو مل سکتے ہیں انہیں نہیں وینے کیس کریں. اویس نورانی جھوٹا ہے ہم مان لیتے ہیں تو کیس کریں ملینز آف ڈالرز ملیں گے ان کو ہر جانے میں.
لیکن اس کے دو بھائی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے صحافت سے، اور آدھی ستے پیر انہوں نے پہنچ گئے، اٹھو بھائی تو آگو سیری کرواں، اچھی سیری کرواں، تو آگو ماں کو دیکھ کے یار فوجی اس طرح ہوتے ہیں، یہ یعنی کوئی کہتے ہیں کہ یہ تو رکھوالے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ اتنی اندھی طاقت اور یہ حال کرنا۔ اس بندے نے سٹوری دیا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ اس پہ کیس کر دیں، یا اگر آپ کیس نہیں کر دیں تو اس کو ادھر گرفتار کروا لیں انٹرپول کے ذریعے، وہ جن کا جو ہے نا نہ لینا ہے نہ دینا، ان کو جو ہے نا وہ آپ پہنچ گئے، اس کے دو بھائی ہو گئے، اس کی ماں ہو گئی، اس کی بہن ہو گئی، تو ذرا عجیب سا لگتا ہے۔ اور مجھے یہ جو ہے نا بڑی امید ہے، آپ لوگ جو بھی کہیں، کیونکہ یہ غریبوں کی مسیح ہے، یہ جڑی سمندرینی بڈھی ہے، اس کا بڑا نرم دل ہے، یقین کریں کلیجہ اس کا بڑا نرم ہے، اور یہ آج شام تک، یہ کل صبح تک آپ دیکھ لیں گے، یہ جو ہے نا یہ کہیں گی جو ہے نا وہ آرمی چیف صاحب کو کہ آرمی چیف صاحب الزامات کا جواب دیں، کیونکہ میں نے باجوہ کو کہا تھا، میں نے عاصم سلیم باجوہ کو کہا تھا، پاپا جونز پہ کہا تھا، بار عرب پہ کہا تھا، اب میں کس طرح اپنا سٹانس چھوڑ سکتی ہوں، آپ جواب دیں۔ بہرحال دیکھیں وہ کہے گی، یہ صدر علی بڈھی لازمی آگسی۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔